نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد جس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدق و طفیل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. خدائے وحدہ لا شریک کی بے پناہ احسانات اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عنایتوں اور مسلسل نوازشوں سے یہ عظیم الشان مہینہ اور ان سے منسوب تمام تر سعادتیں اور برکتیں اپنے اپنے حساب سے ہر غلام مصطفیٰ لوٹ رہا ہے. آخرت کا تصور دنیا کے تصور سے کہیں زیادہ اہم ہے اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہی صبر کا تعلق ہے. ظاہر ہے جب آپ کو آسائشیں ملے، سکون ملے، آرام ملے، اس وقت صبر کا پہلو یا صبر کا خیال، صبر کی امید، صبر کے جملے نہیں بولے جاتے. صبر کا تعلق مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور تکلیفوں کے بعد ہی ہوا کرتا ہے. ظاہر ہے آج جسمانی طور پر بھی انڈیا کے مسلمان اور روحانی طور پر بھی پریشان ہیں. جسمانی طور پر کھلے عام مخالفین اسلام یعنی حکومتوں سے پریشان ہیں. روحانی طور پر ہم میں ہی کچھ ایسے طبقے اور فرقے ہیں جو عظیم الشان نسبت پاک مصطفیٰ کے احترام میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان دونوں کی شکایت اور ان دونوں کا شکوہ اللہ رب العزت سے ہم کرتے ہیں، مولا تو ہی ہمیں سیدھی راہ پر چلا. آمین. دینوں شریعت بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ الہ آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک بات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. 3 طلاق کے مسئلے پر عجیب ٹپڑی دی ہے، عجیب ریمارک کیا ہے. ہم اشارہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میری شریعت کا مسئلہ ہے اور آج جس کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں انہی کا لایا ہوا مذہب اور دین ہے. خدا نے عطا کیا ہے، مصطفیٰ نے لایا ہے. 3 طلاق کے مسئلے کو بہت کچھ بولا جا چکا ہے اور صبح قیامت تک بولا جائے گا. صرف ایک طبقہ اہل حدیث اور شیعہ کا ہے جو اس کے مخالف ہے. باقی 80 اور 90% پوری دنیا کے مسلمان جسے ائمہ اربعہ کے حاملین کہتے ہیں، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ سب اتفاق کرتے ہیں ہمارے اس پرسنل لا یعنی 3 طلاق کے مسئلے پر. ہندوستان کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے اور آزادی دیتا ہے کہ ہر ایک کو مذہبی طور پر آزادی رائے اور آزادی عمل کا حق حاصل. لہذا
کسی پر کسی کی شریعت لاگو کرنا. بڑی اچھی بات ابھی منصف میں ایک لفظ آیا ہے، جنوبی ہند میں بھانجی سے ہندوؤں کی یہاں شادی جائز ہے، لیکن اور جگہوں میں مثلا شمالی ہند میں سگی بہن کی بیٹی سے یعنی بھانجی سے شادی کرنا جائز نہیں سمجھتے ہندو. لیکن اس پر کوئی بھی ریمارک اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی چیز ہے. اور انڈیا سیکولر ملک ہے، ہر ایک کو مذہب پر آزادی کا حق حاصل. دیکھیے ہندو ہی میں دو طبقے ہیں، شمال اور جنوب کا صرف فرق ہے. تو یہ ہمارے جسٹس جو بھی ہیں، جو ہمارے جج ہیں، انہیں اس بات کا خصوصی لحاظ ہونا چاہیے کہ خود وہ قانون ہند پر پہلے عمل کریں پھر فیصلہ صادر کریں. ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا. ختم کرتے تو ظلم کا تصور ہی نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر دنیا میں کیوں پیدا لیے، کیوں جنم لیے؟ بیمار ہوں گے تب نا. تو اسے اب آپ کوئی کہیں کہ نہیں بیمار کی جڑ ہی کو ختم کر دیا جائے تو پھر ڈاکٹریت کہیں کو حاصل کر رہے ہیں لوگ. اس لیے یہ کہ 3 طلاق کو ختم کر دیں، یہ عجیب مسئلہ ہے. اور یہ کہتے ہوئے کہ نہیں شریعت نے اسے برا جانا ہے، اسلام نے بھی خود برا جانا ہے. کسی چیز کا برا جاننا ایک الگ چیز ہے، اور اس برائی پر عمل کرنے کے بعد سزا اور جزا کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. میں نے اس مثال دیا تھا، زنا برائی ہے، بدکاری برائی ہے، نماز نہ پڑھنا برائی ہے، ماں باپ کے حقوق کی پامالی کرنا برائی ہے. لیکن کیا لوگ نہیں کر رہے؟ تو اس طرف دھیان کیوں نہیں دیے جا رہے؟ جہیز وغیرہ کے مسئلے کو بھی میں نے چھیڑا تھا کہ کہنا یہ ہے کہ آپ ایکٹیو رہیے. الحمدللہ یہ کوئی 2 عورت نے ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا، اس نے اپنا ویو دیا ہے. ابھی سپریم کورٹ کا مسئلہ آنے کو ہے. امید ہے کہ اللہ پاک خلق کے دل پر حکومت کرتا ہے. اللہ پاک اپنی شریعت کی حفاظت یقیناً فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت سے ریلیٹڈ جب مٹی کی قسم یاد فرماتا ہے تو شریعت کی کتنی اہمیت ہوگی اس کے بعد. اللہ کے رسول جس مٹی پر پاؤں رکھ دیں وہ مٹی عرش اعلیٰ سے افضل ہو جائے. کمال ہے. آج جس مٹی سے ٹچ ہے وہ اللہ پاک کے عرش سے اعلیٰ. کمال ہے. تو جب ایک خاک کو اتنی عظمت مل سکتی ہے تو شریعت تو ماشاءاللہ جنتی پہلو کا نام ہے. شریعت تو بڑی اہم چیز ہے، اور رب نے خود کہا میں نے اسے پسند کیا ہے. کمال ہے. عرب کی وہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، خدا کا وہ کعبہ موجود تھا، عرب موجود تھا، کنٹری موجود تھی، شہریت ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اس خاک کو خاک ہونے کا بھی حق نہیں ملا. اور آپ کے نبی جب تشریف لائے تو صرف خاک نہیں عرش سے اعلیٰ بنا دیا. اسے خاک کو خاک ہونے کا بھی مل گیا. اللہ نے فرما دیا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، یہ زمین کا حق ہے. اور مصطفیٰ چلے ہیں اس پر تو اب اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بڑی ہو چکی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب مکرم آپ تشریف فرما ہے اس لیے ہم اس شہر کی قسم فرمائیں، قسم یاد فرمائیں. اس لیے شریعت محمدی، اس شریعت کو میرے آقا سے نسبت حاصل ہے تو اس کا تو اتنا لحاظ کرے گا مولا کہ آپ محسوس بھی نہیں کر پائیں. لہذا آپ کو ایکٹیو رہنا ہے. پروردگار عالم ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت اور اپنے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ وقت کی ضرورت تھی اس لیے میں نے 5-10 منٹ اس پر گفتگو کی، ورنہ آج ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیے امت محمدیہ یہ افیکٹر ہے. میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتی ہے، یہ مؤثر کرنے کے لیے پیدا ہوئی. یہ متاثر کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ مؤثر ہے. مطلب یہ کہ دوسروں پر اثر ڈالنا یہ آپ کی ہماری پوزیشن ہے. اثر قبول کرنا اور وہ بھی حالات اور تقاضے کے اثر سے آپ متاثر ہو جائیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے نہیں، ذمہ داری ہے نہیں. میرے آقا نے اتنا اثر ڈال دیا ہے کہ آپ کسی اثر کی ضرورت نہیں، کسی اثر کی ضرورت نہیں. ہر طرح سے حسین دے کر کے اثر ڈالا، علی اصغر کے تصور کو دے کر ڈالا، امیر حمزہ کے تکلیف کو دکھا کر ڈالا، بدر و حنین خود کر کے ڈالا، اپنے دانت مبارک کو شہید کر کے ڈالا. تو تکلیف کی اب کوئی ایسی کوالٹی موجود ہی نہیں ہو سکتی ہے جو میرے آقا نے نہیں بتایا. اس لیے
ہم حالات سے متاثر نہ ہوں. دعا کریں اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. جیسے نمرودیوں سے خلق کو بچایا، قارون و حامانیوں سے خلق کو بچایا، آج یزیدیوں سے خلق کو بچا لے. عطائے رسول قدم پاک عطائے رسول خواجہ پاک و ہندوستان جب عطا کیا ہے، ان کی برکتوں سے ہمیں نوازے. ہم خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے جب ہم خدا کے اپوزیشن ہے ہی نہیں. ہم بلیور ہیں الحمدللہ، گنہگار ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے نیک کی ہدایت عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے، اب ذرا سنیے. ایک بات بڑی امپورٹنٹ چھوٹ گئی تھی. چھوٹ گئی کیا؟ ابھی تو ہے ہی موسم الحمدللہ. اب ذرا میرے آقا کی یاد میں سارے غم کو بھلا دیجیے. امام نے ایک شعر کہا ہے، بڑا اچھا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. آج گفتگو کا حصہ سمجھیے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیے، آپ کا نبی آپ کے ساتھ ہے. یہی ایک ایسی کوالٹی ہے، دیکھیے گا کہ الحمدللہ بدلتی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں عیسائی کہا جائے، کہیں کرسچن کہا جائے، کہیں کیا کیا کہا جائے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں امت محمدیہ ہی کہلاتے ہیں. امت محمدیہ ہی کہلاتے ہیں. ملک افیکٹڈ نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کی نسبت پر. سبحان اللہ. جہاں بھی جائیں، عرب جائیں، الحمدللہ امت محمدیہ کہلاتے ہیں. خیر امت کا اعزاز نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. اللہ پاک اسے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. نثار تیری یہ نہیں، ان کے نثار بولے تو قربان ہونے والے. اور یقیناً الحمدللہ دشمن سے دشمن بھی اگر کلمہ کو ہے تو ان سے پوچھے کیا آپ شریعت کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، تو یہ نہیں بولے گا کیا لے کے بیٹھے گا. باپ ماں کے لیے اگر بولے گے تو کیا لے کے بیٹھے گا، پوری عمر پڑھی ہے. لیکن شریعت کا جب مسئلہ آئے تو نہیں بھی دے گا نا تو بولے گا ضرور کہ ہاں بھائی شریعت کے لیے جان دینے کو تیار. مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جانے، انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچانے کے لیے، ہماری بخشش کے لیے جب سب کچھ کیا تو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں، سب قربان کرنے کو آپ تیار. ہزاروں کروڑوں جان بھی ہوں گی تو میرے مصطفیٰ اگر چاہ لیں تو یہی ہماری سعادت ہے. وہ چاہت ہی تو تھی حسین کی. نبی کو تو معلوم تھا کہ شہید ہونے والے. دعا نہیں کیا مولا مجھ سے سہا نہیں جائے گا، یہ ایسا کیسا مزدہ ہے. مگر اللہ پاک کے رسول جب چاہ لیے کہ خدا کی بھی چاہت یہی ہے تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ حسین شہید ہو جائے. میرے آقا اگر ہماری موت سے خوش ہو جاتے ہیں، شریعت کے نام پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، مصطفیٰ خوش ہے تو الحمدللہ ہم خوشی سے اپنی اس فانی زندگی کو دینے کے لیے تیار ہیں باقی زندگی کے لیے. اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کا حبیب راضی ہو. ان کے نثار بڑے اچھے سمجھے. ان کے نثار مانے قربان ہونے والے. ان کے بولے تو حضور کے نثار، حضور پر قربان ہونے والے. کیسے؟ کوئی جملے پہ غور کریں، کیسے اور کوئی پر غور کریں، مزہ آ جائے. کوئی مانے کالا ہو، گورا ہو، الٹا ہو، سیدھا ہو، جنوبی ہند کا ہو، شمالی ہند کا، آل ورلڈ کے کسی خطے کا ہو، بیمار ہو، ظاہری طور پر صحت مند ہو، کوئی ایک. اور کیسے ہی سر کا درد ہو، پیٹ کا درد ہو، جسم کا درد ہو، جیسا بھی ہو، کیسے ہی رنج میں ہو. اب جب جملے پہ غور کر لیا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. سبحان اللہ ہے. شعر نے پورے ایمان کی روحانیت عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. ان کے نثار کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کہاں بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو، چھوٹا بڑا اللہ جیسا بھی ہو، مرد عورت، کوئی نثار شرط ہے. مصطفیٰ پر قربان ہونے والی ذات شرط ہے. ان کے نثار. بخاری شریف کی جلدی سے حدیث پاک سنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دے رہے. اچانک اتنے رونے کی آواز آنے لگی کہ آواز آ رہی ہے، آواز
کأنی صبی، بخاری شریف کا جملہ ہے، جیسے بچے روتے نہیں ہیں ایک دم ماں کے دودھ کے لیے یا اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیسا چیختے چلاتے ہیں، تو بچے کے رونے کی طرح آواز آ رہی ہے، میرے آقا مسکرا رہے ہیں اور صحابہ ادھر ادھر دیکھ کر کے پریشان ہیں، کون کیسے، یہ کون ہے رونے والا؟ آواز تو آ رہی ہے، آواز والا نہیں دکھ رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے اور رائٹ کی طرف تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایک لکڑی کو اپنے سینے سے لگاتے، ایک ستون کو، ایک لکڑی کے ستون کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور جیسے ہی سینے سے لگایا سب غم ختم ہو گیا، رونا بند ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ اے جاندار مخلوقات، اشرف المخلوقات، مصطفیٰ کے احساس کو محسوس کرو، مصطفیٰ کے تصور کو محسوس کرو۔ وہ بے جان لکڑی تھی جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے خطبہ دیتے تھے، لیکن ایک عورت نے ریکویسٹ کیا تھا، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں سیمنٹڈ آپ کے لیے بنا دوں منبر۔ ان کی بھی خواہش کو قبول کیا، لیکن جب اس کو ہٹایا گیا تو نسبت پاک مصطفیٰ سے دوری کو وہ برداشت نہ کر سکا، بے جان لکڑی اور ستون، اور رونے لگا۔ آقا نے جو کہا کہ اس لکڑی کو بھی اس منبر کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تاکہ ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے، ان کی بھی خواہش پوری ہو، ان کے نثار کوئی کیسی بھی مخلوق ہو، جو ہو، چرند پرند درند، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں۔ ایک یہودی، بڑی مشہور روایت مسند کی، آواز آتی ہے اونٹنی کی، خود جو پکڑا تھا اسے نہیں معلوم کہ کیا آواز دے رہی ہے، لیکن وہ ساری کائنات کے رسول ہیں تو کائنات کی زبان بھی جانتے ہوں گے۔ اونٹنی نے آواز دیا تو دوڑتے ہوئے گئے، سینے سے لگائے، شکایت مالک سے شکایت، مالک کی شکایت کر رہی تھی، حضور میرے بچے سے اس نے قید کر کے جدا کر دیا ہے، آپ تو سارے جہان کے رسول ہیں، مسیحا امت ہیں، آقا ہم بھی آپ کی امت ہے، ہم بھی آپ کے نثار ہیں، آقا آپ اپنی رسپانسبلٹی میں ان کو کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں، اتنی سی ہمیں اجازت دے دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اے مالک، اے یہودی، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اپنی ضمانت پر اسے چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ کیا لے کر بیٹھے ہو؟ ایک قیدی جب آزاد ہو جاتا ہے تو پھر واپس آتا ہے، کہا کہ میں بول رہا ہوں واپس آئے گی تو آئے گی، میں بول رہا ہوں چھوڑ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جملے پر اتنا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی کہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تب تھوڑی دیر زیادہ ہونے کے قریب تھی کہ سڈنلی ایک بھی اپنے دو بچے کے ساتھ آ رہی تھی، تو ایک کا انتظار کر رہا تھا، وہاں اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ جب یہ دیکھا منظر تو اب وہ خود مصطفیٰ کی محبت کا قیدی بن گیا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسی بھی تکلیف میں ہو، احساس مصطفیٰ کو محسوس کر لیا ہے، سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ امام بخاری نے کتاب لکھی الادب المفرد، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا جس روایت کو حضرت عبداللہ بن عامر یا حضرت عبداللہ بن عمر روایت، بڑی سختی کی بیماری، بڑی سخت، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، نہیں 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 تو نہیں، سب نے جواب دے دیا۔ اتنے میں ایک شخص، عربی کا لفظ ہے، ایک شخص ان کے پاس آتا اور عرض کرتا ہے اذکر احب الناس الیک، اے شخص سب نے جواب دے دیا ہے لیکن میری ایک رائے ہے کہ تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جس سے سب سے زیادہ جس پر قربان ہونے کو تیار رہتا ہے، اس کو تو یاد کر لے، اسے تو محسوس کر۔ اتنا بولنا تھا کہ اسی وقت اس نے کہا یا محمدہ، اور عربی کا جملہ ہے فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِطَالٍ، وہ ایسا چست و چالاک ہو گئے کہ دوڑنے لگے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرت بلال ابن حارث مزنی ہے، میں روایتیں پیش کرتا چلا جا رہا ہوں اور آپ محسوس کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ
کیونکہ دیکھیے گا ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہوں، رضی اللہ عنہم یہ کس کی شان ہے؟ یہ صحابہ کی شان. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ کس کی شان ہے؟ یہ صحابہ کی شان. خدا نے بھی اپنی خوشی کا اعلان کر دیا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. صحابہ کرام کو نبی پاک نے بھی اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا کہ میں بھی راضی، تو جنتی ہے. تو بیسٹ کوالٹی صحابہ. لیکن آپ ذرا محسوس کیجئے اپنے کو اور صحابہ کرام کو بیچ میں رکھ کر کے جب محسوس کریں گے تو اور آپ کو یہ مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کی یاد ان کی عظمتوں پر قربان، ان کی یاد ان کے رتبوں پر قربان. انہیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بخشے بخشائے تھے. لیکن محسوس کیجئے حضرت بلال بن حارث موزنی قبیلہ موزن سے تعلق رکھتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن ہو گئے تشریف لے جائے ہوئے، 3 دن ہو گئے. حضرت علی کی روایت ہے تفسیر قرطبی وغیرہ میں جو 700-800 سال پرانا ہے. آپ ذرا اس کو محسوس کیجئے گا. میں روایتیں بول رہا ہوں، آپ اپنے احساسات کو بیدار رکھیے. اللہ پاک سارے سچویشن کو دور فرمائے، ساری پریشانیوں کو حل فرمائے. میں بس صرف اسی لیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، رنج بولے تکلیف، کیسی بھی تکلیف آ جائے، کیسا ہی رنج آ جائے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے. تم نے محسوس کیا قرآن پاک کی تفسیروں میں؟ یہ بتائیے انگلی کٹے گی تو سامنے والا یاد آئے گا یا انگلی کا درد محسوس کرو گے؟ آپ انگلی کا درد محسوس کرو گے، خون گر رہا تھا. لیکن حسن یوسف میں اتنا مگن تھی کہ انگلی کے کٹنے اور درد کا احساس تک نہ ہوا. 99,000 کروڑواں حصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں سے ایک چھوٹے سے حسن کی جھلک تھی. حسن یوسف ایک جھلک تھی جس کو دیکھ کر کے وہاں کی عورتوں نے انگلی کٹنے کے باوجود احساس بھول گئی. ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. کوئی غم کا اس احساس تک نہ ہوا. وہ حسن یوسف کی عورتیں تھی، زنان مصر تھی جو قربان ہوئی، سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب. محسوس کیجئے بلال ابن حارث مزنی ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن ہو گیا ہے دنیا سے ظاہری طور پر چشم عالم سے چھپ کر، چشم عالم سے چھپ کر کے. میرا بچہ انڈیا سے سعودی عرب چلا جائے تو اسے مردہ مت کہنا، وہ آنکھوں سے چھپا ہے، صرف وہ آنکھوں سے چھپا ہے. کسی کے چھپنے کا مفہوم اور ہے اور کسی کے مر کر مٹی میں ملنے کا مفہوم اور ہے. آقا مخلوق اور اس سے اور ہم سے آنکھوں سے چھپے ہیں، وہ مر کر مٹے نہیں ہیں. اس لیے محمد رسول اللہ آج بھی آپ پڑھتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ پڑھتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں. ہمارے باپ دادا لکڑ دادا مر جاتے ہیں تو بولتے ہو ہمارے بابا تھے، ہمارے لکڑ دادا تھے بولتے ہو، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں. اینی ٹائم آپ پڑھتے ہو محمد رسول اللہ. ایک تو سورہ ہی پورے قرآن میں ہے. بلال ابن حارث مزنی بارگاہ رسالت میں پہنچتے 3 دن ہو گیا ہے چشم عالم سے چھپے ہوئے. آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ دیجیے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک میں آرام فرمائیں، روضہ پاک میں تشریف فرما. یہ بلال ابن حارث مزنی آنے سے پہلے فرما بنفسہ علیہ التراب، یعنی خود پر یا اپنے اوپر رسول پاک کے روضہ پاک کی مٹی کو لے کر کے ایسے ایسے مل بھی رہے، مار بھی رہے، مٹی کو لے کے مار بھی رہے. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قد سمعنا ما قلتا، آقا آپ نے جو جو کہا ہم نے وہ سنا، جو جو لایا ہم نے وہ پایا. آپ نے جو بھی اللہ کی بارگاہ سے لایا ہم نے وہ مانا پایا. اور انہی لائی ہوئی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں جس کا ذکر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو اگر گناہ کر لو اپنے اوپر تو در مصطفیٰ پہ حاضر ہو. تو آقا آپ نے یہ آیت ہمیں دی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، گناہ کر کے آئے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاؤ. ہم حاضر ہیں آقا، ہم حاضر ہیں آقا. یہ بول بول کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. فنودی من القبر،
قبر سے آواز آئی قد غفر لک یا ایھا الرجل، اے انسان تو آیا تھا جس مقصد کے لیے، تیری بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ خبردار خبردار، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے۔ کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی رنج ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، یاد کرو مصطفیٰ کو، خدا کی قسم سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، سیکنڈ خود قربان ہو جائے گی اس تکلیف کو دور کرنے پر انشاءاللہ۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ صحابہ تھے جن کی مقبولیت، جن کی محبوبیت رب اور رسول کی طرف سے طے تھی، پھر بھی ایسی لو لگاتے تھے، پھر بھی ایسے نثار تھے، اور اللہ پاک پریکٹیکلی طور پر ظاہر بھی فرماتا تھا۔ کہنا یہ ہے انہیں اتنی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو یقیناً ضرورت تھی۔ ہم جسمانی طور پر بھی کمالیت پر فائز نہیں ہیں، روحانی طور پر تو ہے ہی نہیں فائز۔ کیا ہے کہ مسئلہ تو ہمارے پاس آزو بازو بھی گھومتا ہے، ذرا بھی کچھ بولے تو کیا ہے، مانی سو بات آپ کے اندر رہتی، طے شدہ بات رہتی، اگر کسی کا میسج آ جائے اس کے خلاف تو آپ ڈیلیٹ کرنے کے بجائے اب اس پر کیا ہے کہ کہیں کو ایسا بھیجا، ایسا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کی روایت نہیں سنا تم نے؟ کام کر رہے تھے، کام میں مشغول تھے، پیچھے سے آ کر کے ابو جہل نے کہا تھا اے ابو بکر تیرے محمد ایسا ایسا بول رہے ہیں، لفظ محمد سننا تھا۔ ابو جہل کو ایسا جملہ کہا کہ محسوس کرو پیارے افضل البشر بعد الانبیاء، ایسے ہی نہیں بن جاتا کوئی۔ کہتے ہیں محمد کہہ رہے ہیں تو 100% سچ ہے۔ دیکھا نگیٹو تصور سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اسی لیے یہ عظمتیں ملی۔ آپ ہم ایک سیکنڈ بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف سوچو گے پیارے تو کیسے کامیابی ملے گی، کیسے محبوبیت ملے گی آپ کو، کیسے مقبولیت ملے گی، کیسے معقولیت ملے گی، نہیں مل سکتی ہے۔ یاد رکھیے آپ کو بیس آف ایمان نہیں بنایا، ان کو بیس آف ایمان بنایا۔ آپ کے لیے کیوں بنایا؟ آپ کا آئیڈیل انہیں کیوں بنایا؟ آپ کا مرکز ایمان انہیں، وجہ یہ تھی ان کے نثار۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، کوئی بھی پریشانی پیش آتی، آج سورہ لقمان کے ذریعے سے آیت نمبر لاسٹ جو ہے آیت کے ذریعے سے بولتے ہیں کہ 5 علم ایسے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہے، ان میں سے بارش کب برسے گی کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ کر لیا ہوگا۔ ارے پیارے تم سوچ رہے ہو کس کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کے لیے استعمال کر، کم سے کم اتنا تو بول دیتے۔ دیکھو بھائی ہم اپنے نبی کی تعظیم کرتے، محبت کرتے ہیں، تعظیم اور محبت میں وائرس کا پہلو نہیں آنا چاہیے، تعظیم اور محبت میں نگیٹو پہلو نہیں آنا چاہیے۔ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، باقی تو جس کو سمجھانا ہے سمجھا لے، اتنا تو بول دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس طرح بول کر کے نہیں، جب قرآن ہے تو سچ ہوگا نا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ سے عظمتوں کے حوالے سے جو بھی نگیٹو بات آئے فوراً ریجیکٹ کرو، وہ قرآن ہی نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کی شان کے خلاف، وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی جو نبی کی شان کے خلاف، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام محاسن، تمام کمالات، جملہ محاسن و اخلاق حمیدہ، جملہ کمالات ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ایک طرف۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، سارا جہان بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پاؤں سے لے کے سر کے بال میں بھی کوئی کمی بیشی نکالنے کی صرف گمان بھی کرے گا، کفر ہو جائے گا، ایمان آٹومیٹک رخصت ہو جائے گا۔ جانتے ہو میرے آقا جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے آقا کے تشریف لے جانے، آپ ہم سب کے گھرانے سے بھی لوگ لے جاتے ہیں نا، ذرا محسوس کرو اس بات کو، تو کیا ہمارے گھرانے والے ایسی چیز کا تذکرہ کرتے کہ وہ جو جا رہے ہیں ان کے داڑھی میں اتنے بال پکے تھے، ان کے سر میں اتنے بال پکے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں ایسے تھے، یہ سب ذکر نہیں کرتے۔ میرے آقا کے صحابہ کا اندازہ لگائیے، جب نبی تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے 63 سال عمر پاک میں، تو آپ کے بال مبارک میں زیادہ سے زیادہ داڑھی اور سر مبارک کے بالوں میں سے 20 یا 20 کے اندر جو ہے پکے ہوئے بال تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے صحابہ تو گنا آپ نے گنا تھا کیا؟ لیکن نگاہ تھی مصطفیٰ کی، فیض پہنچنے والی نگاہ تھی واقعی رسول پاک کی۔ جب ایک ایک ادا کو اس انداز میں انہوں نے محسوس کیا تھا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم
कैसा कमांडेड होगी उनकी बारगाह में, आका की जात किस तरह होगी उनके दिल में, कैसी बसी और रची होगी उनके दिल में, इसे महसूस करो। उनके निसार कोई बोलो मत कि हम मुस्तफा जाने रहमत और शरीयत मोहम्मदी में इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, मुदाखलत नहीं चाहते हैं, बोलो मत, ये सियासी जुमले हैं प्यारे, नहीं, जरूरत पड़े तो उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सब गम भुला दिए हैं। शिकवा तो खूब हो रहे हैं, शिकायतें तो खूब हो रही हैं, लेकिन महसूस किया तुमने कि शिकवा और शिकायत करने से कोई तकलीफ की दवा तुझे नहीं मिल सकती है, तकलीफ की दवा करने से तकलीफ दूर होती है, परेशानी का हल तलाशने से परेशानी दूर हो सकती है। अभी मैंने एक जुमला कहा, हालांकि मेरा वो टॉपिक ही नहीं रहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द एनी प्रॉब्लम इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर मुस्तफा जाने रहमत को भेजा, मुस्तफा जाने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हजरत आदम से ईसा तक सब बेस्ट क्वालिटी अंबिया किराम रसूलान निज़ाम की क्वालिटी है, तो सबसे आला क्वालिटी, सबसे अफजल क्वालिटी है। और अपने अपने हिसाब से अपने मानने वालों को हजरत आदम से ईसा तक तमाम ने हर तरह से उनका मदावा किया, हर तरह से उनका इलाज किया। चुनांचे हजरत ईसा ने क्या नहीं किया, हाथ रख देते थे, बर्स की बीमारी खत्म, छू कर देते थे तो शिफा मिल जाती थी, हुक्म दे देते थे, मुर्दे जिंदे हो जाते थे। तो अपना कमाल सबों ने दिखाया, सबों ने दिखाया, लेकिन अल्लाह पाक ने इन तमाम कमालात को क्वांटिटी का नाम दिया है, लेकिन मुस्तफा के कमाल को एक क्वालिटी का नाम दिया। मुस्तफा का कमाल वस ऐसा है कि आए बेतनाही शुमार नहीं कर सकते, हद में नहीं ला सकते। तमाम अंबिया किराम के मोजज़ात और उनके कमालात को आप गिन सकते हो, लेकिन आपके मुस्तफा, आपके नबी में वो कमाल रखा है कि गिन नहीं सकते, इसकी क्वांटिटी, उसका शुमार, उसके हद नहीं कर सकते हैं। आप जरा महसूस कीजिए कि जब आम नबियों से उनकी उम्मतियों ने लो लगाया, मुर्दे को जिंदगी मिल गई है, बीमारी को शिफा, बर्स वालों को और कोढ़ वालों को शिफा मिल गई है, तो ये तो उनसे भी आला। कौन सी बीमारी है तुम्हें, कौन सा रंज है तुम्हें, कौन सी तकलीफ है तुम्हें, याद कर ले मुस्तफा को, यकीन जानो कि वो ईसा से भी अफजल है। मौत से ज्यादा तो कोई हानिक बीमारी नहीं होती है, मौत से ज्यादा तो कोई डिफिकल्ट बीमारी नहीं। मौत को जिंदगी में बदलने वाली जात का नाम गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं, और मैंने तफसील कर दी है कि बेटे भी हैं रुहानी। आप जरा तहकीक कीजिए, मैंने मेरे यूट्यूब पर देखिए। हजरत ईसा मौत जैसी तकलीफ को जिंदगी में बदलने की सलाहियत रखते हैं। पारा नंबर 4 में सूरह आल इमरान के आयत नंबर 40 में आप देखें, वो अनिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने मुझे एक कैपेसिटी दी है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। ये ईसा कह रहे हैं। अरे अभी तुम 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक भूखे प्यासे रह सकते हो, मर नहीं सकते। मौत तो सबसे आखिरी तकलीफ है तुम्हारे और हमारे लिए, अगर देखें तो लॉजिकली तौर पर। लेकिन ऐसी जिंदगी को मुस्तफा का गुलाम जब मौत को हयात में बदल रहा है, तो अब कैसा रंज आपके पास है, अब कैसी तकलीफ है आपके पास। अब महसूस कीजिए इमाम किस जुमले, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। हाँ, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सब गम भुला दिए। याद तो करो वैसा, महसूस तो करो वैसा, जिक्र करो वैसा, तब गम जाएगा, तब तकलीफ जाएगी, तब रंज जाएगा। फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में रिंगटोन है, और खड़े होकर या नबी सलाम अलैका या रसूलिल्लाह, नहीं, इसे याद नहीं कहते। याद उसे कहते हैं कि याद भी अटैक करे आपके ऊपर, याद भी अटैक करे, असर डाले आपके ऊपर। तुम जैसे डिस्प्रिन के बाद सर के दर्द कैसे खत्म होते हैं, ऐसा याद इस तरह करो कि जिस बुनियाद पर याद कर रहे हो वो खत्म हो जाए। अब आप गौर करें, वो मैंने सूरह लुक़मान के हवाले से कहा था। अब जरा देखिए और महसूस कीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वायरस वगैरह जितने भी आ रहे हैं, ईमान का एंटीवायरस खुदा की कसम अपने मोमिनाना शान में डाल दो, कभी भी वायरस आने की कोशिश भी नहीं करेगा, और आए तो ऑटोमेटिक जो है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तवज्जो दीजिए आप, मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे किराम तौहीद की मंजिल पर एकदम फाइज हैं कि नहीं? बिल्कुल।
اس پر کسی بھی جماعت اور مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے. صحابہ کرام توحید کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں, اور وہ فائز نہ ہوتے تو اس کے بعد ہی سب ہیں, تو بعد والے کہاں سے فائز ہوتے؟ آقا فرماتے ہیں اچھا یہی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ ولی تو بن سکتے, قطب غوث بن سکتے, لیکن صحابی نہیں بن سکتے. صحابی مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والی ذات کو کہتے ہیں, اور یہ شرف اب آپ کو ہم کو نہیں مل سکتا, نہیں مل سکتا. اسی لیے وہ بیسٹ ہے, اسی لیے وہ اعلیٰ, افضل هذه الامہ, اس امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل اسی لیے. تو صحابہ کرام جب توحید کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں تو ہر معاملے میں توحید کا جو تصور اور جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے امت میں وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ یہ ہے توحید. توحید بولے تو بس اللہ کا لفظ ہے, لیکن کیا صحابہ سے بھی اس کا تصور زیادہ آپ کے پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب آپ غور کیجئے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کعبہ میں جب ہے, مکہ میں ہے, حرم کی سرزمین پر ہے, عرب کی سرزمین پر ہے, تو جو آ رہے ہیں پریشانی کے لیے, اس پریشانی کو تو یقیناً وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. آقا منبر پہ ہیں, اچانک درمیان سے, جمعہ کا دن ہے, درمیان سے کوئی کھڑا ہو جاتا. حضرت انس کہتے ہیں, بخاری وغیرہ کی روایت ہے, ہم کھڑا ہو جاتا اور عرض کرتے اسی درمیان میں, یا رسول اللہ ہمارے جانور, ہمارے جو غنم ہے, ہمارے جو ریوڑ ہے, ہمارے جو جانور ہیں وہ سب ہلاک ہو رہے ہیں, ہماری زراعتیں ختم, قابل کاشت نہیں ہے. تو آقا نے پوچھا کیوں؟ تو سرکار بارش نہیں ہو رہی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سورہ لقمان میں یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب, کہاں, کیسے نازل کرے گا, اللہ ہی جانتا. اور یہ آیت اللہ پاک کے رسول نے سب سے پہلے صحابہ کو سمجھایا اور سنایا تھا, اور صحابہ بالکل ٹرینڈ تھے. اینی ٹائم ان کی نگاہ میں, ان کے دماغ میں یہ آیت تھی. لیکن وہ صحابی ٹرینڈ ہونے کے باوجود مسجد کے کونے میں جا کر نہیں بول رہے ہیں اے بارش کے برسانے والے, بارش برسا دے. اللہ پاک کے رسول نے کہا تھا کہ بارش برسانا اللہ کا کام, ينزل الغیث, وہی برساتا ہے بارش کو. ٹریننگ کے باوجود رسول پاک کے وہ صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں کہہ رہے یا منزل الغیث, یا منزل الغیث, اے بارش کے برسانے والے, انزل علینا من السماء ماء الرحمہ, اے اللہ برسا دے, برسا دے. لیکن نہیں, وہ جانتے تھے کہ ہم جس زبان سے یہ لفظ کو سنے ہیں, ہماری زبان سے تو کہیں زیادہ اس کی زبان میں برکت ہے, ہماری زبان سے کہیں زیادہ اعتماد اللہ کو ان کی زبان پر ہے. آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور نبی نے بھی ڈانٹا نہیں, کیونکہ جانتے تھے کہ یہی توحید ہے کہ جو مصطفیٰ کے بھروسے پر کیا جائے, نبی کے اعتماد پر کیا جائے, یہی توحید ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سنا, اور سننے کے بعد اشارہ فرمایا, اتنا ایک دم صاف تھا. حدیث میں آیا ہے کہ پورا اب آسمان بے ابر تھا, ابر نہیں چھایا ہوا تھا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے آپ کرتے ہیں, انگلیاں ہیں جوش پہ, اس طرح سے انگلی کرتے ہیں چاروں بغل, جیسے جیسے کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک دم لکیر بورڈ پہ مار رہے ہیں. سبحان اللہ, جدھر جدھر کر رہے ہیں سیاہی اور کالا پنی اور ابر جو ہے آسمان کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب جہاں سے انگلی لے گئے تھے وہاں پر جب لائے تو لانے کے بعد فرمائے اللہم اغثنا غیثا مبارکا. یہ جملہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ دعا کر اللہ سے, دعا کر جا کر اللہ سے, اللہ سنتا ہے, اللہ قبول کرتا ہے, اللہ. لیکن اللہ پاک کے رسول صحابہ کے اعتماد کو کھولے نہ دیا. امتیوں مصطفیٰ کے بھروسے کو توڑو کر جب اللہم اغثنا غیثا مبارکا کہا, خدا کی قسم جملہ نکلنے سے پہلے ہی لگتا ہے انتظار کر رہا. اس لیے جناب ابو طالب بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اب یہ یستسقى الغمام بوجهه, آقا چہرہ اوپر مت کرنا, اگر چہرہ اوپر کرو گے تو بارش آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر برسنے کی امید کرنے لگتا. اب یہ جو اتنے خوبصورت ہو آپ کہ اب یہ یستسقى الغمام, بارش برسنے کی طلب کرنے لگتا ہے اللہ پاک سے, اس چہرے پاک کے وسیلے سے آپ برسنا شروع ہو گیا. اتنا برسا کہ حتی تأتی الجمعۃ الاخری, یہ عربی کا جملہ, یہاں تک کہ دوسرا جمعہ بھی آ گیا. اور جب دوسرا جمعہ آیا تو وہی سب سما بدا ہے, وہی صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہلکت الاموال,
وانقطعت السبل، سرکار اتنی بارش ہوئی ہے کہ اب مال اور جانور جو ہے ڈوب رہے ہیں، راہیں ختم ہو گئی ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا، ہم ہوتے تو ڈانٹ دیتے کہ آپ دینے میں بھی تو صبر نہیں، لینے میں بھی صبر نہیں، ڈانٹ دیتے، لیکن آقا فرما رہے ہیں سبحان اللہ، جوش رحمت مصطفیٰ کو محسوس کرو۔ آقا فرماتے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دے، جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دے۔ رحمت مصطفیٰ کو محسوس کرو۔ رحمت للعالمین کی سیرت کا عنوان باندھتے ہیں، بکریاں چڑھاتے تھے، قرآن دے کر کے گئے، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، ارے کبھی مصطفیٰ کے محسوس ہونے کی تعلیم دو، آقا کے محسوس ہونے کی تعلیم دو۔ خالی باپ کو باپ کہنے سے نہیں ہوتا، ادب بھی سکھایا جاتا، ماں کو ماں کہنے سے نہیں ہوتا، ادب بھی سکھایا جاتا، تب جا کر جب ماں بولے گا تو آنکھوں سے آنسو گریں گے اولاد کے، نہیں تو باپ کو ڈیڈ، اب پتہ نہیں ڈیڈ کے بعد ڈیڈ کہنا شروع کر دیں گے، موم کہنا شروع کر دیں گے، موم بتی کہیں کہنا شروع نہ کر دیں۔ ادب سکھاؤ۔ تو مصطفیٰ کی سیرت مصطفیٰ سے پہلے مت دو، مصطفیٰ کو پہلے دے دو، سیرت آٹومیٹک آ جائے گی۔ سورج کو لے لو گے تو روشنی کیسے نہیں آئے گی؟ تو آقا کو محسوس کرو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی ہے، 1000 اور 500 کے مسئلے پر حکومتوں نے زندگی تنگ کی ہے، پرسنل لا پر اٹیک کیا ہے، شریعت پر مداخلت کرنا چاہی ہے، یہ سب تکلیف ہے نا، یاد کر میرے آقا کو، ان کا نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ وہ ان کی ذمہ داری ہے بھلانا، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے یاد کرنا، ہماری ذمہ داری ہم نبھائے، مصطفیٰ کی ذمہ داری مصطفیٰ نبھائے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، آج کی اس خصوصی گفتگو کو محسوس کرنے اور دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ مصطفیٰ کے لیے گزرے، آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے گزرے، خوشنودی کے لیے گزرے۔ مولا ہمارے گھر بار میں، آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہر عاشق کے گھر میں تیرا حبیب رہتا، ہر عاشق کے دل میں تیرا حبیب رہتا۔ مولا ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے کمال کے ساتھ ان کی محبت کو ڈال دے، ساری محبتیں ان کے سامنے ہیچ نظر آئے تاکہ ان کے قدم نہ پھسلے۔ 3 طلاق کی ویرود میں کھڑی ہونے والی عورتیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ کمال مصطفیٰ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ڈر اگر ہوتا، خوف ہوتا مصطفیٰ کے کمال اور جمال کا تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں کرتی۔ مولا ہماری بہنوں کی عزت بچا لے، ان کی پوترتا کو بچا لے، ان کی ثقافت کو بچا لے۔ مولا آٹومیٹک یہ ظالم حکمراں خود راہ لے لیں گے پروردگار جب ہم پرسنل لا پر عمل کرنے لگیں۔ اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ سکے۔